ایک ہی جملہ انسان کی تربیت کے لیے کافی ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ دعا ایک واحد ایسی چیز ہے جس کو تقدیر پر فضیلت حاصل ہے۔ بہترین زندگی گزارنے کے لیے اس بات کو جاننا ضروری ہے کہ سب کو سب نہیں ملتا۔ انسان خوش رہنے کے لیے کماتا ہے اور کمانے کے لیے افسوس زدہ رہتا ہے۔ جو آپ کی خاموشی کو نہ سمجھ پائے وہ آپ کے لفظوں کو کبھی نہیں سمجھ پائے گا۔ زندگی میں اپنا پن تو ہر کوئی دکھاتا ہے، مگر اپنا ہے کون یہ تو صرف وقت بتاتا ہے۔ جنت تو سب مانگتے ہیں مگر ملی ہوئی جنت کی کوئی قدر نہیں کرتا۔ دعائیں رد نہیں ہوتی، بس بہترین وقت پر قبول ہوتی ہیں۔ کسی کو اس کی زندگی میں معاف کر دینا اس کی قبر پر فاتحہ پڑھنے سے بہتر ہے۔ رشتے کمزور ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم انہیں نبھاتے کم اور آزماتے زیادہ ہیں۔ زندگی میں دو کام کبھی مت کرنا: جھوٹے انسان سے محبت اور سچے انسان سے ٹائم پاس۔ انسان کی فطرت ہے کہ اسے مکمل مل جانے والی ہر چیز سے اکتاہٹ ہونے لگتی ہے۔ دھوکہ دینے والوں کی قدر کریں، یہ بھی استاد کا درجہ رکھتے ہیں۔ زبان کا وزن بہت ہلکا ہوتا ہے مگر بہت کم لوگ ہی اسے سنبھال پاتے ہیں۔ آپ اپنی بیٹی کو بیٹا کہہ کر بلا سکتے ہیں پر اپنے بیٹے کو بیٹی نہیں کہہ سکتے، اس لیے بیٹیاں انمول ہوتی ہیں۔ وقت کی قدر اس وقت ہوتی ہے جب وقت نکل چکا ہوتا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا چاہیے وہ غلط کہتے ہیں۔ میں کہتا ہوں بار بار دیکھنا چاہیے تاکہ اپنی اوقات یاد رہے کہ کہاں سے چلے تھے اور کہاں پہنچ گئے۔ ناراض ہمیشہ خوشیاں ہی ہوتی ہیں، غموں کے اتنے نخرے نہیں ہوتے۔ اس دنیا میں ہر چیز مہنگی ہے، پانے سے پہلے اور کھونے کے بعد۔ منفرد بنیے کیونکہ فوٹو کاپی کو ہمیشہ تصدیق کی ضرورت پڑتی ہے۔ انسان کو قیمت دونوں کی چکانی پڑتی ہے، بولنے کی بھی اور چپ رہنے کی بھی۔ ہمارے مانگنے میں کمی ہو سکتی ہے، اللہ کے دینے میں نہیں۔ کبھی کبھی تقدیر کسی کی دعا کے انتظار میں ہوتی ہے۔ بے شک اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، تو امید صرف اللہ سے رکھو۔ تہجد میں اللہ سے بات ہو جائے تو صبح حسین ہو جاتی ہے۔ آپ کی بہتری کس میں ہے آپ کا رب بہتر جانتا ہے۔ اگر اللہ راضی ہے تو موت سے خوبصورت کوئی چیز نہیں۔ ایک بیٹا قسمت سے ہوتا ہے پر ایک بیٹی خوش قسمتی سے ہوتی ہے۔ بیٹی کی ذات اگر رحمت نہ ہوتی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کا سلسلہ بیٹی سے شروع نہ ہوتا۔ کتابیں صرف علم دیتی ہیں اور ہدایت صرف میرا اللہ دیتا ہے۔ نہ نماز جیسی کوئی عبادت اور نہ ہی قرآن جیسی کوئی کتاب ہے۔ سکون نماز میں ہے اور نصیحت صرف قرآن میں۔ دل سے توبہ کر لو وہ رحیم ہے، مان بھی جائے گا۔ کچھ سجدے بس اللہ کو پانے کے لیے کیے جاتے ہیں۔ بنا کتابوں کے جو علم سیکھا جائے اسے زندگی کہتے ہیں۔ اللہ کو راضی کرنا بہت آسان ہے۔ ایک لمبا سجدہ
और चंद आंसू। बेटी वो खूबसूरत फूल है जो हर बाग में नहीं खिलता। नसीब वालों की पहली औलाद बेटी होती है। बेटियां खेलते खेलते बड़ी हो जाती हैं, पता नहीं चलता कब उनका खेल खत्म हुआ और नसीब का खेल शुरू हुआ। बेटी की कदर करें, बेटियां सबके नसीब में कहां होती हैं। घर जो खुदा को पसंद आ जाए वहां होती हैं। बाप और बेटी में एक चीज मुश्तरका होती है, दोनों को अपनी गुड़िया से बहुत प्यार होता है। बेटी जब कबूल है कहती है, तब दरअसल वो अपना बचपन, अपना घर और कुछ ख्वाबों को खुदा हाफिज कह रही होती है। हर बेटी का बाप बादशाह नहीं होता, पर हर बेटी अपने बाप के लिए शहजादी जरूर होती है। बेटे अक्सर बाप की जमीन बांट लेते हैं और बेटियां बाप का दुख बांटती हैं। किसी की बेटी की जिंदगी खराब करना एक कर्ज है जो एक न एक दिन आपकी बेटी को अपनी जिंदगी से अदा करना पड़ेगा। अपनी बेटियों को जवान होने से पहले ये 4 बातें जरूर बताएं। उन्हें बताएं कि सड़क पर अपनी सहेलियों के साथ मजाक मत करें। उन्हें बताएं कि खास तौर पर घर से बाहर बाजार में किसी दुकान पर बुलंद आवाज में कह कहा मत लगाएं। अपनी बेटियों की सोहबत का खास ख्याल रखें। उन्हें बताएं कि जब वो बाहर जाएं तो अपनी निगाहें नीची रखकर चला करें। दुनिया के मुश्किल तरीन कामों में एक काम किसी ऐसे इंसान को नजरअंदाज करना है जो सोच में रच सा गया हो। दरख्त अपना फल खुद नहीं खाते, दरिया अपना पानी खुद नहीं पीते। पता है क्यों? क्योंकि दूसरों के लिए जीना ही जिंदगी है। मोहब्बत बोझ नहीं होती, पर इंसान को झुकना सिखा देती है। हमेशा सच्चे रिश्ते कुछ नहीं मांगते सिवाय वक्त के। अता करने के मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं, लेकिन मेरा रब दुआएं कभी रद्द नहीं करता। मजाक की कसरत अक्सर दुश्मनी की वजह भी बन सकती है। दुखों में आप अकेले होते हैं और सुख में ये दुनिया सारी आपके साथ होती है।